من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ایک بات کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی حالات، مصائب اور آزمائشیں آئیں وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعا کرے. رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں. مصائب اللہ کے امر سے آتے ہیں اور ان کو دور بھی اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں. تو جب ایسے حالات سامنے آئے انسان اللہ کو پکارے. سب سے زیادہ قریب ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اور انسان کی ساری حاجات، ضروریات کو اللہ رب العزت بندے سے زیادہ جانتا ہے. بندے کے دل میں ابھی خیال آتا ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس خیال سے بھی اللہ واقف ہے. دل میں ارادہ آتا ہے رب العالمین اس ارادے کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندوں کو بتا دو کہ جب وہ کچھ مانگنا چاہیں تو مجھ سے مانگے، اس لیے کہ یقیناً میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دنیا میں آج ہم ان کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، دروازوں پر پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی نہ مانگے، پھر بھی ہم جا کر ان کے دروازوں پہ دستک دیتے، ان سے وقت لیتے ہیں، تعلقات استعمال کر کے ان سے ملتے ہیں. وہ ہمارے آنے پر خوش نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کو تم ٹھیک کرو، تم ہمارے ساتھ تعاون کرو. اس ذات کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، جہاں پر کوئی پہرے دار مقرر نہیں ہے، چاہے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، پکارنے والا غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا تنگ دست، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اللہ سب کی پکار جانتا ہے. وہ ساری زبانوں کو جانتا ہے، وہ ساری زبانوں سے واقف ہے، دل کے سارے احوال کو جانتا ہے. صرف وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ مجھے نہیں پکارتے یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، اور ایسے متکبر لوگوں کو میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ سب سے مانگتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. عزت بھی خراب ہو جاتی ہے، رسوائی اور ذلت بھی ہو جاتی ہے.
ضروریات اور حاجات پوری بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ بھی کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا بھی کر دیتا ہے، اس کے دل کو استغنا سے بھر دیتا ہے اور اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ دنیا میں کسی سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جس سے مانگو وہ ناراض ہوتے، رب کی ذات وہ ہے کہ اللہ فرماتے جو مجھ سے میرا بندہ نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ آج دنیا میں ہم ان سے مانگتے نظر آتے جن کے پاس تھوڑا سا ہے، اس اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جس کے پاس زمین اور آسمان کے تمام خزانے موجود ہیں۔ جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ نے جن لوگوں کو عطا کیا ان میں سے ایک ہے، اور جو دنیا دی وہ تھوڑی سی دی، اس تھوڑی سی دنیا میں سے ہم تھوڑی سی اس کے پاس مانگنے جاتے ہیں، وہ ہم سے ملتا نہیں ہے، چیب جبی ہو جاتا ہے، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اس سے نہیں ملتے جس کے پاس زمین اور آسمان کے تمام خزانے، جس کے کن فیکون سے کائنات کا نظام بنا، زمین اور آسمان کا جو خالق حاجات کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ اس نے بندوں کو متوجہ کیا کہ میرے بندو حالات آئیں میری طرف لوٹو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو مجبور بے بس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا؟ االہ مع اللہ، خدا کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جا بجا ہمیں فکر مند کر رہا ہے کہ میرے بندو میری طرف رجوع کرو اور میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ رب العالمین کو دعا بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے پسندیدہ مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں۔ جس نبی پر جب بھی کوئی حالات آئے وہ تمام انبیاء صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے دنیا پہ اتارے گئے، حضرت حوا بھی، قرآن کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے دونوں دعا کر رہے ہیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو ہم دونوں کا رب ہے، ہم نے ظلم کر دیا، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہمیں معاف فرما، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا رجوع الی اللہ ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس آئے۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی، عبادت کر رہی تھی، بغیر موسم کے پھل اللہ حضرت مریم کو کھلاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے دیکھتے حضرت مریم کے سامنے مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ موسم ان پھلوں کا نہیں ہے، علاقے میں وہ پھل موجود نہیں ہیں، بغیر موسم کے پھل، بغیر لانے والے کے، بند کمرے میں محراب کے سامنے وہ پھل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم فرماتی ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے رزق کہاں عطا فرمایا؟ محراب۔ کلما دخل علیہا زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہو رہے محراب میں، محراب عبادت کی جگہ تھی،
محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں، یہ حرب سے جنگ کی جگہ، امام بھی محراب میں کھڑے ہو کر شیطان سے گویا جنگ کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی نماز خراب کر دوں، امام اللہ کی طرف متوجہ رہ کر شیطان سے الجھتا رہتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ حضرت مریم جس جگہ عبادت کر رہی ہیں، اللہ اس جگہ ان کے لیے رزق اتار رہا ہے۔ معلوم ہوا رزق کا تعلق عبادت سے، اللہ عبادت پہ رزق عزت سے دیتا ہے۔ رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، کتے کو اور بندر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، لیکن ایک ہے پرہیزگار متقی انسان، اس کو عزت کے ساتھ رزق دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو رب کا نافرمانی، وہ رزق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، رزق آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے، نہ دن کا آرام نہ رات کا سکون، بے چینی بے قراری، گھر میں جھگڑے، اولاد کے ساتھ الجھنا، زندگی کی ٹینشن ڈپریشن پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو عزت کے ساتھ رزق دے دیتا ہے، اس کو در در پہ جھکاتا نہیں، اللہ رب العزت اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو حضرت مریم اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی، اللہ بغیر موسم کے پھل کھلا رہا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ جب تو بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے، ہنالک دعا زکریہ رب، زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے اللہ یقیناً جب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بوڑھے، ان کی گھر والی پر بھی بڑھاپا اور بانجھ، اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں زکریہ علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو جو اللہ اس وقت دے سکتا ہے جب ظاہری اسباب کوئی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 98 سال عمر تھی، ایک قول 92 سال، 92 سال کا بوڑھا آدمی ہو، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، حیض و نفاس آنا بھی بند ہو چکا ہے، ظاہری دنیا کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے جب وہ پیدا کرتا ہے تو اسباب خود بنا دیتا ہے، اور اسباب ایسے بنائے کہ اللہ نے ایسا بیٹا دیا یحییٰ، یحییٰ کا معنی زندہ رہنے والا، نہایت ہی اللہ نے پرہیزگار اولاد عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کا رجوع اللہ ہوتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آ رہی ہے، بیماری بھی کتنی طویل، 7 سال، اور بعض نے لکھا 17 سال، 17 سال کی طویل بیماری ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کا رجوع اللہ کی طرف ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے، مولا کریم مجھے ہی تو صحت عطا فرما اور اس پریشانی کو مجھ سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دور بھی فرما دی، پھر اللہ نے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، اہل بھی دیا، دگنا کر کے واپس کر دیا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹا دی۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کے ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا، اور رب العالمین پھر ایسے لوگوں سے خوش بھی ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جو یہ مانگتے اللہ ان کو عطا بھی فرماتا۔ بدر کا موقع ہے، دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں، 1000 تعداد ہے، مسلمان 313 ہیں، اور ایک ایک اونٹ پہ 3 4 آدمی سوار ہو کے آ رہے ہیں، ہتھیار بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اتنا روئے تھے، آپ کی چادر مبارک نیچے گر جاتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، روئے عرض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ اس جماعت کی مدد فرما۔ حضور کے آنسو گرتے ہیں، اللہ 3000 فرشتے آسمان سے اتار دیتا ہے، اور ان فرشتوں کی کمانڈری جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کا اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ فرشتوں کو اتار رہا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ نے پھر اسلام کو غلبہ دیا۔ اسی بدر میں 70 بڑے کفار مارے گئے، اس امت کا فرعون ابو جہل یہ بدبخت بھی اسی میں مارا گیا، 70 قیدی بن گئے، کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ پیچھے ہمیں نظر آتی ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا کہتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔
دنیا کی جب بات آتی ہے غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہونا، رجوع اللہ آج یہ معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات قدسیہ میں یہ بات تھی، حالات جب آتے فوراً سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام موجود ہے، پانی کا فرشتہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر ہماری خدمت کی ضرورت ہو ہم موجود ہیں بتائیے، فرمایا خود آئے ہو اللہ نے بھیجا ہے، کہانی خود آئے ہیں کوئی خدمت ہو، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ اللہ اس پہ راضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی اس پہ راضی، اور اگر وہ اللہ بچانا چاہتا ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میرا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ پانی کا فرشتہ موجود، جبرائیل علیہ السلام موجود، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق مع اللہ دیکھیں اللہ کی طرف، پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ پھر اسباب کو ہٹا کر ڈائریکٹ آگ کو خطاب کر رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ کہ ان کو سردی بھی نہ لگے۔ عقل کہتی ہے آگ کا کام جلانا ہے، عقل کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جس نے جلانے کی صلاحیت ڈالی ہے وہ جب چاہے اپنی قدرت سے جلانے کی صلاحیت ختم بھی کر سکتا ہے۔ جس نے آگ میں جلانا ڈالا ہے وہ جلانے کو ختم کر سکتا ہے، جس نے پانی میں ڈبونا ڈالا ہے وہ یونس کو بچا کر بتا سکتا ہے کہ پانی کا کام ڈبونا نہیں، چھری کا کام کاٹنا نہیں، یہ ساری چیزیں اسباب اللہ کے امر کے تحت ہیں۔ رب العالمین کا امر ہے تو ٹھیک، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہمارا رجوع صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں روایت نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں غزوہ احد میں صحابی تھے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی، آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے، اس دوران ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، ان کی ڈھال بھی ٹوٹ گئی۔ اب چونکہ تیر نہیں مار سکتے تھے، تلوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، نیزے بھی ختم، ڈھال بھی ٹوٹ گئی، اب حضور کے سامنے تھے تاکہ حضور کو کوئی تیر نہ لگے۔ یہاں اچانک ایک بدبخت نے ان کو تیر مارا، وہ ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل کر باہر گری تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اب آنکھ کا وہ حصہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ باہر آ گئی، باقی جو جسم میں زخم آئے وہ برداشت کرتا رہا، آپ بتائیے کیا حکم ہے، یعنی اس کو زمین میں ڈال دوں، مطلب تھا دبا دوں، دفن کر دوں، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی، اے اللہ اس نے اپنے جسم کو میری حفاظت کے لیے آگے رکھا، اپنے چہرے کو میرے چہرے کی حفاظت کے لیے آگے رکھا، اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں کے سامنے رکھا تاکہ میری حفاظت ہو جائے۔ اے اللہ تو اس کی آنکھوں کو درست فرما اور اس میں روشنی پہلے سے زیادہ لے آ اور اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ آپ نے اس کی وہ آنکھ لی اور اس کی اپنی جگہ پہ رکھی۔ امام طبرانی لکھتے ہیں اسی موقع پر ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین تب دعا قبول کرتا ہے جب دعا دل سے ہوتی ہے۔ ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، دل سے کرتے نہیں ہیں، صرف دعا زبان سے کرتے ہیں، دل کہیں اور متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرے گا جو غافل دل کے ساتھ ہو۔ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، غفلت والا دل، بے پرواہ دل، مستغنی دل، ایسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے دل کہیں اور متوجہ ہے تو پھر اللہ رب العزت اس دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ دنیا میں آپ کسی سے بات کرو اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے، انسان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، اتنی دیر ہو گئی اور یہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی موبائل پہ لگا ہے، دائیں بائیں کر رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا۔ اب بندہ جب نماز پڑھے اور خیال اپنی دکان کا کرے، پڑھے نماز اور اپنا حساب کتاب شروع کر دے، پڑھے نماز اور خیال عشق معشوقی کا چل رہا ہو، پڑھے نماز اور اس کو اپنی دولت کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہو، پھر اللہ کو بھی ایسی عبادت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب بندہ نہیں چاہتا کہ میں بات کروں دوسرا میری طرف توجہ نہ کرے، بندے کو غصہ آتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ عبادت کرے، اللہ اکبر کہہ کے دنیا کو پیچھے پھینک دے۔ یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟
اس کا مطلب ہے دنیا میرے پیچھے، اب سب سے آگے اللہ کی ذات ہے۔ باہر سے اندر تک آ گیا، وضو کر دیا، مسجد میں پہنچ گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، پھر بھی اگر دل دکان میں فیکٹری میں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے کہ اصل نماز تو وہی ہے کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ دل تب متوجہ ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے۔ جب انسان کسی عظیم آدمی کے پاس جاتا ہے نا تو جا کر بڑے اطمینان سے بیٹھتا ہے، جتنے بڑے عہدے والا مقام والا ہوتا ہے اتنی اس کی عزت کی لاج زیادہ رکھتا ہے، بڑے ادب سے بیٹھتا ہے کہ میں کس کے سامنے گیا ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے جا رہا ہے اور اس کی توجہ نہیں ہوتی تو رب العالمین کو بھی ایسی عبادت کی پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، توجہ اللہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی مدد فوراً آ جاتی۔ ایک واقعہ نقل کیا علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے، الفرج بعد شدت والضیقہ میں ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا میرے کانوں میں کنکری چلی گئی، کافی عرصے سے علاج کرا رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کوئی دعا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا تم ابو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا پڑھا کرو، یا علیو یا حلیمو یا عظیمو۔ انہوں نے جیسے ہی یہ دعا شروع کر دی، اب وہ پڑھتے تھے یا علیو یا حلیمو یا علیمو یا عظیمو، چند مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا، اچانک کنکری کان سے نکلی اور دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا حضرت کنکری نکل گئی، فرمایا اصل طاقت اللہ کے ذکر میں ہے، سب سے طاقتور ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے پڑھنے والا، جس درد کے ساتھ پڑھتا ہے اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، پڑھنے والے کا اثر ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی کے پاس گولی ہے، اگر وہی پستول کی گولی اگر وہ ہاتھ سے کسی کو مارے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی پستول کی گولی ہے، جتنے زور سے ہاتھ سے مارو اس کو زیادہ نقصان نہیں، تھوڑا سا درد ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ غلیل میں پکڑ کے مارو تب بھی لگے گا، تھوڑا درد ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہی گولی پستول میں ڈال کے مارو اور نشانہ بنا دو تو بس اوقات آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے، گولی تو وہی ہے، ہاتھ سے ماری تو اتنا اثر نہیں ہوا، پستول میں ڈال کے ماری اثر ہو گیا۔ اصل چیز ہے اللہ کو پکارنا، اللہ کا نام لینا۔ جب یہ دل صاف ہوتا ہے، زبان صاف ہوتی ہے، پھر گولی وہ اثر دکھاتی ہے جیسے پستول کے اندر ہے، ورنہ پھر گولی وہ جیسے ہاتھ سے مار رہا ہے۔ آج ہم جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا رزق ہے۔ جب پیٹ میں حرام آ جائے، زبان پہ حرام لگ جائے، اللہ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فأینى یستجاب لذلک۔ ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، پینا بھی حرام کا ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو جب پیٹ میں حرام ہوتا ہے پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان چاہے دعائیں قبول ہوں، اپنے پیٹ میں رزق حلال ڈالے، دعائیں قبول ہو، اپنی زبان سے اللہ کو یاد رکھے۔ آج ہماری زبان پہ گانا تو ہے، فلمی ڈائلاگ تو ہیں، دنیا کا تذکرہ تو ہے، اللہ کی یاد کرنے والے کتنے؟ شاید آپ کو 100 میں 2 بھی نظر نہیں آئیں گے کہ چلتے پھرتے جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہاتھ چلتے موبائل پر تو نظر آئیں گے، زبان چلتی اللہ کی یاد میں نظر نہیں آئے گی۔ راستے میں چلتے موبائل چلاتے تو نظر آئیں گے، موبائل سنتے تو نظر آئیں گے، فلم دیکھتے اور سنتے تو نظر آئیں گے، خدا کی یاد کرنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر گلہ ہے حالات ایسے ہیں، حالات اعمال کی وجہ سے۔ جب انسان کا رجوع کٹ گیا اللہ سے، جس رب نے ساری نعمتیں دیں، آج 2.5 گھنٹے عبادت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جس رب نے سب کچھ عطا فرمایا، 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بمشکل 2.25 گھنٹے، چلو 2.5 گھنٹے کرو۔ 2.5 گھنٹے انسان خدا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور جو 12 سے 14 ہزار روپے دے رہا ہے، اس کے ہاں 16 گھنٹے، 14 گھنٹے نوکری ہو رہی ہے، 14 گھنٹے 12 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ 14,000 16,000۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی،
پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی، معدے میں ہضم کرنے کی طاقت دی، انسان کو دماغ کی نعمت دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت کی قدر تب آتی ہے جب یہ چھن جائے۔ دنیا کا ایک مالدار آدمی گزرا ہے، مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا اس کا، کہا کہ اس شخص کے یہ پپوٹوں سے آنکھیں بند کرنے کی اور کھولنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی اپنی طاقت سے آنکھ اوپر کھول نہیں سکتا تھا، بند نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی ہر وقت یہ پپوٹے نیچے گر جاتے۔ اب اس کو کسی سے بات کرنی ہوتی، دیکھنا ہوتا، تو وہ ایک ہاتھ سے اپنے اس حصے کو نیچے کرتا، ایک ہاتھ سے یہ اوپر کرتا، تو آنکھ کھلتی، پھر اس کو نظر آتا، اور پھر چھوڑ دیتا تو پھر وہ آنکھ بند ہو جاتی۔ ہر وقت اس کی یہ حالت تھی۔ پھر کسی کو دیکھنا ہوتا، پھر یوں کرتا، ایک آنکھ کھلتی دوسری بند، ہر وقت یہ حالت۔ بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دنیا کا مالدار ترین انسان تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا تیری دنیا میں کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میرے پاس جتنی دولت، جتنا پیسہ ہے، یہ سب لگ جائے، صرف اتنی طاقت اللہ مجھے دوبارہ دے دے کہ میں آنکھ اپنی مرضی سے کھولوں اور بند کروں، بس یہ میری خواہش ہے۔ ساری دولت لگ جائے، صرف یہ طاقت لوٹ کر آ جائے کہ میں آنکھ کھول سکوں اور بند کر سکوں، بس یہ میری خواہش ہے۔ یعنی اندازہ کرو کہ جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگر اللہ یہ بھی لے لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ چند دن اگر پیشاب بند ہو جائے، اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن یہ کمزور ترین بندہ طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتا ہے، کھلے عام رقص کرتا ہے، کھلے عام ناچتا ہے، کھلے عام گانا چلاتا ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن وہ اللہ علیم ہے، سارے گناہ جانتا ہے، حلیم ہے، بردبار سزا نہیں دیتا۔ ایک وقت تک ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، بندہ رجوع کر دے فبہا، رجوع نہیں کرتا پھر اللہ کی گرفت سخت ہوتی ہے۔ حضرات سلف میں یہ بات تھی، توجہ تھی، اللہ فوراً دعا قبول فرما دیتا۔ ایک واقعہ نقل کیا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں، اور علامہ یافعی نے روز الریاحین میں۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جبل ابی قبیس پہ چڑھ رہا تھا۔ یہ بالکل بیت اللہ کے سامنے پہاڑ ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا، پہلے یہ پہاڑ تھا۔ اس پہ کھڑے ہو تو بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے، اور اسی سے نیچے اترتے تھے تو صفا مروہ کی سعی میں پہنچ جاتے تھے۔ تو کہا پہاڑ پر ایک شخص دعا کر رہا تھا، اس کا رخ آگے کی طرف تھا، تو میں پیچھے سے چڑھا تھا، تو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں پیچھے اس کی دعا سن رہا ہوں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں اس نے جب ہاتھ اٹھائے، پہلے وہ یہ کہتا رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 مرتبہ کہا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اس کا سانس بند ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا کریم و یا کریم و یا کریم، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، 7 مرتبہ یوں کہا۔ پھر کہتے ہیں وہ یوں کہتا تھا، اس کو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے اب ہاتھ اٹھائے دعا کی، اے اللہ میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے احرام کی چادریں پرانی ہو گئی، نئی چادر ہو، میں اس کو پہن کر میں عمرہ کروں۔ مولا کریم یہ احرام کی چادریں بوسیدہ ہیں، انگور کھانے کا میرا دل کرتا ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں پیچھے تھا تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو اوپر تو ایک انگور کا ٹوکرا اس کے دائیں طرف تھا، 2 خوبصورت چادریں اس کے بائیں طرف تھیں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیث بن سعد پہاڑ پہ پہنچے، جب اس کے قریب بیٹھے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ کھاؤں؟ انہوں نے کہا کھاؤ۔ کہا ایسے انگور تھے کہ میں نے ان کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، اس میں گٹھلی نہیں تھی، میں وہ انگور کھاتا رہا، انگور کھا لیے تو انہوں نے مجھے کہا میں یہ چادریں پہنتا ہوں، تم رخ اپنا موڑ دو۔ کہا میں نے اپنا رخ دوسری طرف کیا، وہ ایک آڑ میں گئے، انہوں نے یہ چادر احرام کے نیچے باندھی، اوپر دوسری چادر اوڑھی، جبل ابی قبیس سے نیچے کی طرف اتر کر آئے، اور وہ پرانی جو چادریں تھیں میں نے کہا مجھے دو، انہوں نے مجھے دے دی۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا یہ کون آدمی ہے۔ کہا جب وہ نیچے اترے بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت میں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کہا میں سمجھ گیا واقعی یہی وہ لوگ ہیں اللہ والے جن کا اللہ سے کیسا مضبوط تعلق ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ ان کی منشا کے مطابق فیصلے کر دیتا ہے۔ آج جو دعا قبول نہیں ہو رہی، زبان پر اللہ کی یاد نہیں، زبان ہماری ناپاک ہو گئی، دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔
رجوع اللہ انسان کرے، اللہ رب العزت فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، جسم پہ رقت طاری ہو جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیفیت بدل جائے، سمجھو انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ دنیا میں کسی سے مانگنا ہو کتنی منت کرتے ہیں، کبھی خدا سے کے سامنے اتنی منت نہیں کی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، احیاء علوم الدین میں شعب الایمان میں ہے، فرمایا جب بچہ ماں سے مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، ماں نہیں دیتی، ڈانٹتی ہے، پھر بھی مانگتا ہے، آخر روتا ہے، جب روتا ہے ماں کو ترس آتا ہے، باپ کو ترس آتا ہے، دے دیتا ہے۔ کہا بندہ بھی جب اللہ سے مانگتا ہے اور رونے لگتا ہے، اللہ منشا کے مطابق کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے انسان روئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بڑے پسند ہے، جیسے ہی یہ بہہ جاتے ہیں انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے رب العالمین اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ موت اور حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، ظاہری اسباب موت کے ہوتے ہیں، اللہ زندگی دے دیتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے الفل بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھا، یزید بن ابی مسلم، یہ حجاج بن یوسف کا کاتب بھی تھا، حجاج بن یوسف کا خاص ساتھی تھا، یہ بھی ایک بدبخت ظالم آدمی تھا، قتل عام اس نے بہت کیے۔ ایک آدمی کو بے گناہ اس نے پکڑ لیا اور لے کر گیا اور کہا میں ابھی تجھے قتل کروں گا، اور کہتا تھا کہ اگر موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آ کر تیری روح نکالنے لگے گا تب بھی میں اس کو روح نہیں دوں گا اور اس سے روک کر تجھے قتل کروں گا، پھر روح اس کے حوالے کروں گا، یعنی میرے ہاتھوں سے تو ابھی قتل ہوگا۔ اس نے نیچے کے لیے چمڑا لایا، منگوایا، چمڑے نیچے ڈالا، اس پر اس شخص کو کھڑا کر دیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، تلوار منگوا دی، پاؤں نیچے باندھے، سر کو نیچے جھکایا، تیاری مکمل ہے کہ اب سر پہ صرف تلوار مارنی ہے، سر جدا ہو جائے گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اقامت شروع ہو گئی، تو اس نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز کے لیے جیسے گیا یہ شخص یہیں ہاتھ اس کے بندھے ہیں اور یہ صرف تیار ہے، صرف وار ہوگا، گردن جدا ہو جائے گی۔ یزید بن ابی مسلم نماز کے لیے گیا ہے، اب جیسے نماز میں پہنچا، پیچھے سے چونکہ اس کی دشمنی چل رہی تھی، لوگ آئے، چند اس پر حملہ کر دیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا۔ اور اس شخص کے پاس آئے، اس کے ہاتھ کھولے، اس کے پاؤں کھولے، گردن کی رسی اس کی کھولی، چمڑے سے اس کو ہٹایا۔ یہ شخص سجدے میں گر گیا، یا اللہ یہ تو کہتا تھا کہ اگر اسرائیل آ کر تیری روح لے گا میں اس سے بھی تیری روح کھینچ کر تجھے قتل کروں گا، تو کیسا قادر بادشاہ ہے، قاتل قتل ہو گیا، جو قتل ہونے کے لیے تیار تھا تو نے اس کو بچا دیا۔ یہ ساری کائنات نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ کا امر نہ ہو، اللہ کے امر سے نقصان ہے، رب العالمین کے نفع سے نفع ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ خیر کا ارادہ کرے کوئی روک نہیں سکتا، شر کا ارادہ کرے تب بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اصل چیز اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کی ہے، جتنا بندہ متوجہ ہو جاتا ہے رب العالمین اس کی منشا کے مطابق کر دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے لکھا روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں، ایک اجنبی شخص ایک مسجد میں گیا، نماز پڑھی، عشاء کی نماز ختم ہو گئی، امام مسجد نے دیکھا کوئی مسافر آدمی ہے، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا تھا، اور اس نے رزق مانگا اللہ سے اس ٹائم کہ اللہ میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آج مرغ پلاؤ کھاؤں اور میں میٹھا کھاؤں، اور اے اللہ میرا دل کرتا ہے مچھلی کھاؤں، اللہ سے ادھر مانگ رہا ہے۔ امام مسجد نے اس کو دیکھا کہ اس کی دعا سنی، نماز ختم ہوئی، اس کے پاس گیا، کہا بھئی آؤ میرے گھر میں جو تیار ہے تو میں کھلا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ سے مانگا اللہ وہ دے گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں یہاں دیہات کے اندر جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو؟ کہا رب العالمین قادر ہے، وہ اللہ مجھے کھلائے گا۔ امام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں کھاتا، وہ چلا گیا۔ گھنٹہ گزرا تھا، علاقے کے اندر سے ایک عورت آئی اور اس نے ایک بڑی ٹرے پکڑی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ امام مسجد کے دروازے پہ دستک دی، کہا یہ مسجد کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، میں یہ کھانا لے کر آئی ہوں، اگر کوئی مسافر آیا ہے تو میں اس کو کھلانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا کھانا ہے؟ اس نے بتایا مرغ پلاؤ ہے، مچھلی ہے، میٹھا ہے، یہ میں اس کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو امام صاحب نے دروازہ کھولا اور اس خاتون سے وہ ٹرے لی اور اس مسافر کے سامنے جا کر رکھی اور کہا واقعی تو نے جو اللہ سے مانگا تھا اللہ نے تجھے وہی عطا فرمایا۔
کہا میرا عرصہ گزر گیا، میں نے یہاں یہ چیزیں نہیں کھائی، ایک ساتھ ایک دسترخوان پر ایک وقت پہ میں نے یہ 3 چیزیں نہیں کھائیں، لیکن تیرا رب سے تعلق ہے، اللہ نے تیرے لیے انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ آج اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، مخلوق کی طرف توجہ چلی گئی، سب کچھ میرا رب کرے گا۔ حالات آئے اللہ کی طرف سے آئے۔ انسان کا اصل کام رجوع اللہ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، ہر ایک سے حسن ظن رکھے، ہر ایک سے محبت رکھے، دوسروں کے بارے میں آراء اور فیصلے خود نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حالات آئیں، اللہ ہی ان حالات کو دور کرے گا، ان حالات کو اللہ ہی پلٹے گا۔ آج ہمارا تعلق چونکہ عوام کی طرف ہو گیا، خدا سے کٹ گیا، اس لیے پریشان ہو گئے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے اسی روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص ایک مسجد میں تھا، عبادت کرتا تھا۔ مسجد کے امام نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، اس سے پوچھا بھئی تم یہاں ہوتے ہو، تمہارا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تم کہاں سے ہوتے ہو؟ کہا بس انتظام ہو گیا۔ اس نے اگلے دن پوچھا بھئی کس نے انتظام کیا ہے، کون ہے؟ تو اس نے کہا یہاں جو فلاں شخص رہتا ہے، ایک یہودی ہے، اس نے انتظام کیا ہے، اور اس نے کہا میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دے دوں گا۔ تو امام صاحب مطمئن ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آپ کو کھانا 2 ٹائم کا دیتا ہے پھر تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، 2 ٹائم آپ کو کھانا لا کر دے دے گا۔ تو اس نے کہا میں اٹھتا ہوں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کی قضا کرتا ہوں، تجھے یہودی کے قول پر اعتماد ہے، خدا کے وعدے پر اعتماد نہیں، اور تو ہمارا امام بنا۔ میں نے تجھے کہا یہودی مجھے کھانا دے گا 2 ٹائم، تو نے کہا ٹھیک ہے، اب تو عبادت کر، تیرے رزق کا انتظام ہو گیا۔ جس خدا نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے زمین پہ چوپائے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے پاس ہے۔ کہا تیرا اللہ پر توکل نہیں ہے، تو امامت کروا رہا ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد جیسا گمان اللہ سے ہوگا ویسا اللہ کا معاملہ ہوگا۔ آج ہمارا چونکہ گمان اللہ سے کمزور ہو گیا، تعلق میں کمی آ گئی، رقت اور خشیت میں کمی آ گئی، ہر انسان خود کو دانا اور سمجھدار سمجھنے لگ گیا، اللہ سے تعلق کٹ گیا، اس لیے پریشان ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی آئیں، میں نے ایک بات عرض کی، جتنا رجوع اللہ ہو، رب العالمین انسان کی منشا کے مطابق جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ہی عطا کر دیتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جنازے میں شریک تھا، جب جنازہ ہو گیا، تدفین ہونے لگی، اوپر سے ہم اینٹیں رکھ رہے تھے، اچانک اوپر سے کوئی ایک بلاک نیچے کی طرف گرا، تو میں نے کہا دیکھوں اندر کیا ہے، تو میں نے جو اندر یوں نظر دوڑائی تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ تھی، اور ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے میں نے اینٹ دوبارہ رکھ دی، قبر اوپر سے بند کر دی گئی۔ میں ان کے گھر آیا اور میں نے پوچھا ان کی کوئی دعا تھی خاص؟ تو ان کے بیٹوں نے بتایا یہ ہمیشہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر کسی کو قبر میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو، مولا کریم تو مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی ہے، ابھی قبر مکمل نہیں ہوتی ہے، تا حد نگاہ اللہ کو شادہ کر کے ثابت بنانی کے لیے قبر میں نماز کی اللہ نے جگہ بنا دی۔ یہ وہ انسان تھے، مسجد کا کوئی ستون ایسا نہیں۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں کوئی ستون ایسا نہیں تھا مسجد کا جس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو، اور جس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے 20 نوافل نہ پڑھے ہوں۔ زندگی اس طرح گزاری، اللہ نے اسی طرح معاملہ کیا۔ اللہ سے تعلق عبادت سے ہے، جتنا عبادت سے تعلق مضبوط ہوگا رب العالمین انسان سے خوش ہو کر جو انسان چاہے گا وہ دے گا۔ تو اللہ خوش تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی مانتا ہے۔ آج ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، خوشی کا موقع آ جائے سب سے زیادہ نافرمانی مسلمان کرتا نظر آتا ہے، بے حیائی فحاشی میں یہ مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ کیسے رب کا بندہ ہے جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ جب انسان اللہ کو عظیم مانتا ہے، رب کو سب سے بڑا مانتا ہے، پھر کیوں نافرمانی کرتا نظر آتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے مجھے نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، تم نے مجھے نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ کو بندے نے نہیں پہچانا، جس دن وہ پہچان لے گا صحیح معنوں میں اللہ رب العزت جو یہ چاہے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔
تو بہرحال میری معروضات کا خلاصہ یہ تھا، حالات جیسے بھی آئیں انسان کا رجوع اللہ، دعا کی طرف انسان کی توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا زیادہ ہو، صدقے کا اہتمام انسان زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ حالات کو پلٹ دیتا ہے، آنے والے حالات کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔